یہ کل ہند سنی علماء بورڈ کی میٹنگ بلائی گئی ہے اور ان تمام تر مسائل پہ ڈسکس کر کے اس پر کام کیا جائے گا. جن جاگرن ابھیان چلایا جائے گا, قومی بیداری کا ابھیان چلایا جائے گا تاکہ کسی طرح سے اس قوم کو جگایا جا سکے. چلو ہو گیا. بس مندر نرمان کے لیے 3 لوگوں سے جے شری رام یا دیپ جلانے کی سبھی سے درخواست کی. اس حرامی پن کے خلاف ہم شدید احتجاج کرتے ہیں اور کسی کتے کو یہ حق نہیں دیتے کہ ہمارے مسائل میں انٹرفیئر کرے اور ہم سے ہمارا مذہب چھین لے. ہندوستان کا دستور اس کے منہ پہ تماچے مارتا ہے. خدا حافظ. اللہ کا بے پایا فضل و کرم اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نالین پاک کا تصدق ہے کہ آج بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ کل ہند سنی علماء بورڈ کا آل علماء راؤنڈ ٹیبل کانفرنس الحمدللہ مکمل ہوئی ہے. اور یہ اعلان کرنے میں بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ خطیب الہند حضرت علامہ مولانا عبید اللہ خان اعظمی صاحب بحیثیت مشیر اعلیٰ الحمدللہ انہوں نے اس عہدے کو نہ صرف قبول فرمایا ہے بلکہ اس کو بین الاقوامی طور پہ اس بورڈ کو انشاءاللہ تعالی متعارف کرنے میں ہمیں یہ تیقن دیا ہے کہ وہ ہر لمحہ ہر لحظہ ہمارے شانہ بشانہ ہمارے ساتھ ہوں گے. اور الحمدللہ اس احقر فقیر سید نجم الدین قادری الجیلانی ثاقب پاشا کو بحیثیت چیئرمین منتخب کیا ہے. یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے اور خوشی کی بات ہے کہ جس بورڈ کو قبلہ حضور والد گرامی شہزادہ غوث الورا بدر ملت حضرت علامہ مولانا سید شاہ بدر الدین قادری الجیلانی نور اللہ مرقدہ نے قائم کیا تھا, اس تنظیم میں مزید خدمت کے لیے مجھے چنا گیا ہے. میں اس پہ بورڈ کا بھی بڑا مشکور و ممنون ہوں. آج اس اجلاس کو بلانے کا طلب کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ نہ صرف ملکی سطح پہ بین الاقوامی سطح پہ بلکہ محلے کے سطح پہ بنیادی کام کرنے کا آغاز انشاءاللہ تعالی آج اس مجلس کے فی الفور بعد سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا کہ محلہ وار انداز میں محلہ سدھار کمیٹیز کا انشاءاللہ قیام عمل میں آئے گا کہ جس کے اندر محلے کے اندر انشاءاللہ کمیٹیز بنائی جائیں گی کل ہند سنی علماء بورڈ کی سرپرستی میں. اور ایریا وائز انشاءاللہ تعالی بھرپور کوشش کی جائے گی کہ انشاءاللہ تعالی اسلامی اطوار کو لوگوں کے اندر اور مسلمانوں کے گھروں میں پیوست کر دیا جائے. اور انشاءاللہ تعالی اس کے ساتھ وہ جو لوگوں نے وقار علماء کرام کا نظر انداز کر دیا ہے اس کو واپس سے انشاءاللہ تعالی اثر انداز کروا کے جس کا بینیفٹ اغیار لے گئے ہیں علماء کے اس وقار کے ساتھ ان کو عوامی سطح پہ ان کے قول کو ان کی آواز کو اثر انداز کروا کے انشاءاللہ تعالی اور بالخصوص جمعے کے جو خطیب حضرات ہیں کہ دراصل بات یہ ہے کہ جو ہمارے ایریاز کے سپر سٹارز ہونا چاہیے وہ کوئی اور نہیں بلکہ علماء دین متین ہونا چاہیے. ہمارے عوام کے اندر یہ شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو سپر سٹار ہوگا وہ ہمارے محلے کا عالم دین ہوگا, وہ ہمارے مسجد کا امام ہوگا اور تبھی تو سدھار آئے گا. اور انشاءاللہ تعالی اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف علمی طور پہ مدد کی جائے گی بلکہ ویلفیئر کے اندر بھی کل ہند سنی علماء بورڈ بھرپور کوشش کرے گی کہ وہ باضابطہ طور پہ معاشی طور پہ بھی قوم و ملت کی مدد کرے. آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ آپ اس میں بھرپور ہمارا تعاون فرمائیے گا اور انشاءاللہ تعالی علماء کی ایک عظیم جماعت کو مضبوط کرنے میں آپ اس کا حصہ بنیے. تمہارا کام بھلائیوں کا پرچار و پرسار ہے اور سماج سے برائیوں کا خاتمہ. علماء کے ذریعے مسلمانوں کو اس کی اہمیت کا سراغ پیش کرنا ہے اور محلہ سدھار کمیٹی بنا کر ہر محلے میں اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ لوگوں کی دنیاوی زندگی میں بھی بہتری آئے اور آخرت والی زندگی میں بھی بہتری آئے. لوگوں کی پریشانیوں کا خاتمہ اس طرح سے کیا جا سکتا ہے. بی جے پی تو رام مندر کہہ رہی ہے. آپ نے ووٹ کس ایمانداری سے بولیے گا, وہ تو نہیں کہہ رہی ہے نا. کانگریس اور عام آدمی پارٹی ٹھیک ہے. اچھا سنیے, جتنی پارٹیاں بھی کہہ رہی ہیں ان پارٹیوں کے سربراہ کون ہیں؟ غیر مسلم. ان پارٹیوں کو مذہب نہیں چلانا ہے, مذہب کے کندھے پر سیاست کی بندوق رکھ کر کے چلانا ہے. خود بی جے پی بھی مذہبی کام نہیں کر رہی ہے, رام کو بیچ رہی ہے اور رام کا راجنیتک کرن کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو جیسے وہ رام کا راجنیتک کرن کر رہی ہے ویسے دیگر سیکولر پارٹیاں بھی کر رہی ہیں, تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے. اور سیکولر کا مطلب ہی ادھرمک ہوتا ہے, تو کہنے کو یہ ادھرمک ہیں مگر
دھرم کا پالن کرنے والوں کو ایکسپلائٹ کر کے اپنی سطح کی روٹی سینکتے ہوئے حکومت کے اقتدار میں پہنچنا چاہتے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں اس پر نظر مت ڈالیے. ان کو تو وہی کرنا ہے جو وہ کریں گے. نظر اپنے پر ڈالیے, اپنی قوم پہ ڈالیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے تو مسلمان بن کر دکھلانا چاہیے, اور اس وقت تک مسلمان بن کر آپ نہیں دکھلا سکتے جب تک مسجد سے اپنا رشتہ نہ جوڑ لیں, جب تک سچائی سے اپنا رشتہ نہ جوڑ لیں. تو وہ جو کر رہے ہیں وہ تو کریں گے ہی. آپ کو بھی تو کچھ کام دیا گیا ہے نا, شیطانوں نے ان کو کام دیا ہے, صوفیوں نے اور بزرگان دین نے آپ کو کام دیا ہے. آپ اپنے کام پہ لگیے. چلیے صاحب, کچھ فیصلے مسجدوں میں بھی کیے جا سکتے ہیں کیا؟ جو شادی بیاہ کیسے جو فیصلے تھے آج کل زندگی کچھ ایسے اجل ہو جا رہی تصویر جو قانون میں ڈالے لوگ جھگڑے وغیرہ جو گھریلو. دیکھیے ایسا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ شاہ بانو کیس 1984 میں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا تھا. یہی جو چندرا چوڈ صاحب آج کل ہیں چیف جسٹس, اس وقت ان کے باپ تھے چیف جسٹس. تو شاہ بانو کیس ذرا لمبی بات ہو جائے گی. شاہ بانو کیس میں کیا ہوا تھا, اندور کی ایک محترمہ تھی, ان کا نام تھا شاہ بانو. ان کے شوہر ایڈوکیٹ تھے محمد احمد خان صاحب. 60-65 سال کی عمر میں انہوں نے شاہ بانو کو طلاق دے دیا. یہ طلاق کا مسئلہ پہنچا کورٹ میں. کورٹ نے 125 CRPC کے تحت, جو ہندوستان کا CRPC دفعہ ہے, ایکٹ ہے, 125 CRPC کے تحت کورٹ نے فیصلہ دے دیا مسلم پرسنل لا کے خلاف. تو 125 CRPC کا فیصلہ کیا ہے؟ آپ نے جس عورت کو طلاق دیا ہے, جب تک وہ ہندوستان سے قبرستان نہیں پہنچ جاتی تب تک, یا جب تک وہ دوسری شادی نہیں کر لیتی تب تک آپ کو سارا مینٹیننس اس کا دینا ہوگا. اور وہ ایک مینٹیننس کی حد مقرر کرتی ہے کورٹ, کتنا. اب آئیے شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 کی طرف. وہ ہندوستان میں مسلمانوں کے آئلی اور داخلی مسائل کا حل ہے, جس کو عرف عام میں مسلم پرسنل لا کہتے ہیں. اس کا اصل نام ہے شریعت اپلیکیشن ایکٹ, جس کی ہر عدالت پابند ہے مسلمانوں کے معاملے میں لاگو کرنے کے لیے. شریعت اپلیکیشن ایکٹ پورا دکھلائیے گا. شریعت اپلیکیشن ایکٹ یہ کہتا ہے کہ آپ نے اگر طلاق دے دیا, طلاق مغلظہ, تو عدت کی مدت تک یہ عورت آپ کے گھر میں رہے گی, اور عدت کی مدت تک کا سارا خرچہ آپ کو دینا ہوگا. عدت کی مدت کے بعد یہ عورت اپنے میکے چلی جائے گی. وہ جہاں چاہے شادی کرے, آپ جہاں چاہیں شادی کریں, آپ کی ذمہ داری ختم. مگر عدت کی مدت تک کا خرچہ دینا ہوگا. اور کیوں روکا گیا 3 حیض کی مدت تک؟ اس لیے کہ اس میں یہ پتہ چل جائے کہ یہ حاملہ اور پریگننٹ تو نہیں ہے. اگر یہ حاملہ اور پریگننٹ ہے تو اب خرچے کی میعاد بڑھ جائے گی. صرف آپ عدت کی مدت ہی تک خرچ دینے کے پابند نہیں ہوں گے. پھر شریعت اس بچے کے وضع حمل تک آپ کو ذمہ دار بناتی ہے, اس عورت کا, اور پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی صحت اور نشو و نما کا وہ خرچہ بھی آپ کو دینا ہوگا. اور پھر وہ بچہ جب پیدا ہو گیا تو 7 سال یا 9 سال تک وہ اپنی ماں کے پاس رہے گا, ممتا سے چھینا نہیں جائے گا. پھر ماں جو اس بچے کی کفالت کر رہی ہے اس کا خرچہ بھی آپ کو دینا پڑے گا, اور بچے کا بھی خرچہ آپ کو دینا پڑے گا. تب جا کے اس خرچ سے آپ کا دامن خالی ہوگا. پھر اتنا ہی نہیں, شادی میں جہیز کے نام پر جو کچھ وہ لائی تھی وہ بھی واپس کرنا ہوگا, اور آپ کے گھرانے سے جو گفٹ اس کو ملا تھا وہ بھی واپس کرنا ہوگا. اس محترم قانون کے خلاف 125 لائی تھی وہ بھی واپس کرنا ہوگا, اور آپ کے گھرانے سے جو گفٹ اس کو ملا تھا وہ بھی واپس کرنا ہوگا.
اس محترم قانون کے خلاف 125 CRPC کے تحت وہ فیصلہ دیا گیا. اس فیصلے کو ہم لوگوں نے چیلنج کیا. آپ کو اگر اس زمانے کا ہوش ہوگا تو یہاں لاکھوں کا مجمع ہم لیتے تھے آپ کے حیدرآباد, اور وہ لڑائی لڑے ہم اچھی طرح سے. 1996 تک وہ لڑے ہم. جگہ جگہ ہماری گرفتاری, جگہ جگہ ہم پر اٹیک, جگہ جگہ ہمیں روکا جاتا تھا. پورے ہندوستان میں نہیں چلنے دیا جاتا تھا. ایک ایئرپورٹ پہ اترتے تھے, 12 سیٹر پلین وہیں کھڑا رہتا تھا, شہر میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے, دوسرے میں بٹھا کے تیسری جگہ وہ بھیج دیتے تھے. لڑے, اور اس لڑائی میں مسلمانوں نے اس قدر جم کے محنت کی کہ 1986 میں سپریم کورٹ کی فل بینچ کا فیصلہ پارلیمنٹ کے ذریعے ڈیلیٹ ہوا. 2 بجے رات تک پارلیمنٹ چلی. سپریم کورٹ کا فیصلہ کل عدم ہوا, اور آپ کی شریعت کا فیصلہ شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1936 ملک کے ٹیبل پہ بحال ہو گیا. اب یہ تو ملی کامیابی. اب آپ کا سوال کہ یہ جو مسلم عورتیں کورٹ جا رہی ہیں, ان کو تو ہم نے شریعت کے ساتھ باندھا تھا. کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ اگر مسلم عورتیں 125 CRPC کے تحت فیصلہ لینے آئیں گی تو ہم دیں گے. اب وہ آپ مسلمانوں سے پوچھئے کہ یہ کیوں آ رہے ہیں, تو مسلمان تو 2 پیسے کی لالچ میں دین ایمان سب کچھ بیچ دینے کے لیے تیار ہے, الا ماشاء اللہ. یہ رک جاؤ جی, یہ کیوں نہیں جا رہی ہیں 125 CRPC کے تحت؟ کیوں یہ مسلم عورتیں جا رہی ہیں؟ صرف اس لیے نا کہ دنیا کا فائدہ لینا. تو پہلے شریعت کا مرڈر کر رہا ہے یہ مسلمان, اس کے بعد جا رہا ہے کہ نہیں ہم کو تو 125 CRPC سے فیصلہ چاہیے. تو ان تمام تر چیزوں کو بھی ختم کرنے کے لیے اور اس پر غور کرنے کے لیے یہ کل ہند سنی علماء بورڈ کی میٹنگ بلائی گئی ہے, اور ان تمام تر مسائل پہ ڈسکس کر کے اس پر کام کیا جائے گا. جن جاگرن ابھیان چلایا جائے گا, قومی بیداری کا ابھیان چلایا جائے گا, تاکہ کسی طرح سے اس قوم کو جگایا جا سکے. آپ کس سے ہیں؟ آپ کس چینل سے؟ CA کو الیکشن CA کیا کہتے ہیں؟ میں کیا کہوں گا, میں کیا کہوں گا, بنایا گیا ہے. آپ ہوشیار رہیے, آپ لوگ اپنے ووٹوں کو بکھرائیے مت. آپ لوگ ان کے کینڈیڈیٹوں کو ہرانے کی پوری کوشش کیجیے, اپنا ذاتی اختلاف ختم کیجیے, وہ CA آئے گا اور آپ ہو گئیں گے. چلو ہو گیا. بس مندر نرمان کے لیے 3 لوگوں سے جے شری رام یا دیپ جلانے کی سبھی سے درخواست کی جا رہی ہے. اس حرامی پن کے خلاف ہم شدید احتجاج کرتے ہیں, اور کسی کتے کو یہ حق نہیں دیتے کہ ہمارے مسائل میں انٹرفیئر کرے اور ہم سے ہمارا مذہب چھین لے. ہندوستان کا دستور اس کے منہ پہ تماچے مارتا ہے. خدا حافظ. اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا دے. تو دنیا اور آخرت کی بھلائی طور پہ مل گئی تو آپ کامیاب ہیں, اور اجتماعی طور پہ مل گئی تو آپ کامیاب ہیں. مگر حکم یہ ہے کہ انفرادی ہی طور پر اس کامیابی کی کوشش مت کرو. انفرادی طور پر تکمیل